الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام، وقال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت لأعوذك بالله يا عبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليمان فغطيني به، فأتيته بالقصاء اليمان فغطيته به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه، يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أذنوا لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لأن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه يا الله إلهي آمين ولا مغموم الله وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد. کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد. دربار میں بلایا گیا بابا تیرے بعد. کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد. بابا کی ستم کی انتہا مجھ پہ یہ ہو گئی. بابا ستم کی انتہا مجھ پہ یہ ہو گئی. بابا تیری جدائی میں جی بھر نہ رو سکی. مجھ کو بہت ستایا گیا بابا تیرے بعد. کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد. کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد. امت نے سب بھلا دیے احسان رسول کے. امت نے سب بھلا دیے احسان رسول کے. تعظیم کر سکے نہ یہ گھر کی بطول کے. اس گھر کا در جلایا گیا بابا تیرے بعد. کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد. کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد. چھینا ہے غاصبوں نے فدق مجھ سے بے سبب. چھینا ہے غاصبوں نے فدق مجھ سے بے سبب. حق مانگنے گئی تھی عدالت میں بابا جب.
مجھ سے گواہ منگایا گیا بابا تیرے بعد، کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد، کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد۔ وہ ظلم ڈھائے مجھ پہ کروں اب بیان کیا، وہ ظلم ڈھائے مجھ پہ کروں اب بیان کیا، روشن دنوں پہ پڑھتے اگر ہوتے وہ سیاہ، مجھ کو بہت رلایا گیا بابا تیرے بعد، کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد، کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد۔ سہمے ہوئے ہیں گھر میں حسین اور میرا حسن، سہمے ہوئے ہیں گھر میں حسین اور میرا حسن، مشکل کشا کے دیکھیے گردن میں ہے رسن، مشکل کشا کے دیکھیے گردن میں ہے رسن، مجھ کو یہ دن دکھایا گیا بابا تیرے بعد، کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد، کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد۔ بے دینوں کو دکھائی سند جب رسول کی، بے دینوں کو دکھائی سند جب رسول کی، ہاتھوں میں لے کے پھاڑ دی اور نہ قبول کی، ہاتھوں میں لے کے پھاڑ دی اور نہ قبول کی، حکم نبی بھلایا گیا بابا تیرے بعد، کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد، کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد، دربار میں بلایا گیا بابا تیرے بعد، کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد، کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد۔ جناب زہرا کا حق غضب کرنے والوں پر لعنت، بے شمار لعنت، مولا علی کے گلے میں رسن ڈالنے والوں پر لعنت، بے شمار لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت، بے شمار لعنت، علی و اولاد علی بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على الأول العدد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على المحبين ولعنة الله على الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم اپنی محکم کتاب میں یہ اعلان کر رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، پھر ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور صرف لعنتی نہیں ہیں اور دنیا اور آخرت میں دونوں لعنتی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے عذاب مہین کا انتظام کیا ہے، ذلت والا انتظام رکھا گیا ہے. وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں. اب یہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم تلاش کریں کون لوگ ہیں جو اللہ کو اذیت دینے والے ہیں، کون سی باتیں ہیں جو اللہ کو اذیت دیتی ہیں، کون سے اعمال ہیں جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں. کن لوگوں کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ وہ جو اللہ کو اذیت دیتے، تو ایک سلسلہ ہوگا کہ جو اللہ تک پہنچتا ہے. کچھ لوگوں کو اذیت ہوتی ہے تو اللہ کو اذیت ہوتی ہے. یہاں پر خود حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول کو اذیت دے یا مجھے اذیت دے، یعنی رسول کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے. اور نبی فرما رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. خدا کہہ رہا ہے کہ جو رسول کو اذیت دے وہ اذیت مجھ تک پہنچتی ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ جو فاطمہ کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی ہے، جو فاطمہ کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا ہے. یعنی یہ سلسلہ ہے، اللہ تک پہنچتا ہے کہ اگر ان ہستیوں کی رضا خدا کی رضا ہے تو ان ہستیوں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. نبی کے زمانے میں نبی کے ساتھ بزم پیغمبر میں رہنے والے جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے تھے، جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی نمازوں میں ہوتے تھے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، سب ایک جیسے صحابہ نہیں تھے. بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے.
نبی کا ساتھ ملا، نبی کی صحبت ملی، صحابی کا لقب ملا، اس کے بعد بھی ایسے کام کیے، ایسی منافقت دکھائی ہے رسول کے ساتھ ہوتے ہوئے کہ اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کو اذیت دیتے، اس کے رسول کو اذیت دیتے، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف دنیا میں لعنتی ہوں گے اور آخرت میں کوئی مغفرت کا سامان ہو جائے گا، کوئی قرآن خوانی کام آئے گی اور کوئی فاتحہ کام آئے گی۔ اللہ نے یہ اعلان قرآن کے اندر کر دیا کہ وہ دنیا میں بھی لعنتی ہوں گے اور آخرت میں بھی لعنتی، اور آخرت میں لعنت کے ساتھ ان کے لیے عذاب مہین، ذلت والا عذاب ہوگا۔ رحمت دو عالم کی بزم میں اگر ہم دیکھیں سارے صحابہ ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر انسان تاریخ کو پڑھے اور صحابہ کو دیکھے تو صحابیت کو دیکھ کر دین حق سمجھ میں نہیں آتا، شریعت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ ہر طرح کے صحابی ہیں۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے لڑ رہا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی کا گھر جلا رہا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی پر سب و شتم کر رہا ہے اور لوگوں سے کروا رہا ہے، تو سب صحابی ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب ان تمام اصحاب میں دیکھ کر کون حق کو سمجھ سکتا ہے، کون دین کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے کہ نبی نے کیا کہا، کون منافق ہے، کون مومن ہے۔ ایک معیار ہونا چاہیے، اور جو ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رسول جس کے امتی ہیں، وہ رسول جس کے صحابی ہیں، وہ رسول جن کی شریعت کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کتاب کو باقی رہنا ہے کہ جو رسول اللہ کا معجزہ ہے، تو پھر ایک معیار بھی رسول ہی کی طرف سے ملنا چاہیے تاکہ ان کی امت کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں کہ کس طرف جانا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی زبان رحمت سے جو ہمیں معیار دیا ہے وہ یہی معیار ہے کہ ہم ہر صحابی کو نہیں دیکھیں، بلکہ رسول نے کہا اگر تمہیں حق کی طرف جانا ہے، حق کی معرفت چاہیے، الحق مع العلی، العلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ معیار رسول اللہ نے دیا، یہ رسول کی حدیث ہے، پیغمبر نے کہا یہ نہیں دیکھنا کتنی بڑی شخصیت کہاں ہے، یہ دیکھنا علی کہاں ہے، حق کو پہچاننا حق کہاں ہے۔ عمار یاسر سے رحمت دو عالم کہہ رہے ہیں کہ اے عمار، اگر پوری دنیا کو ایک راستے پر جاتے ہوئے دیکھنا اور علی کو تنہا ایک راستے پر جاتے ہوئے دیکھنا، تو یہ نہیں دیکھنا کتنا بڑا مجمع کہاں جا رہا ہے، مجمع کو نہیں دیکھنا، اکثریت کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں علی جا رہے ہوں گے وہیں پر حق ہوگا۔ حق کے ساتھ علی، علی کے ساتھ ہے کہ جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ نے ہمیں پہچنوایا ہے کہ انسان اگر دین حق کو قبول کرتا ہے، دین حق کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور دین حق ہی پر چاہتا ہے کہ اسے موت آئے، تو اسے پرسنالٹیز کو نہیں دیکھنا ہے، اکثریت کو نہیں دیکھنا ہے، مجمع کو نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ مولا کائنات کہاں ہے، مولا کے فرامین کہاں ہیں، مولا کے پیغامات کہاں ہیں، مولا کی تربیت کہاں ہے، مولا کی رضا کہاں ہے۔ تو جو جتنا اچھا مولا علی کی ولایت کو قبول کرنے کے بعد مولا کے حق کو ادا کرتا ہے، ولایت کے حق کو ادا کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ آج کی مجلس خاص ہے، شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اپنے آپ کو ولایت پر قربان کیا ہے جناب فاطمہ نے، ولایت کی اہمیت بتائی ہے علی کے حق پر، کیونکہ حق جس طرح سے علی کے ساتھ ہے، مولا علی جس طرح سے حق کے ساتھ ہے، فاطمہ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے مولا کائنات کی ولایت پر، اور ہم جیسوں کو احساس دلایا ہے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے جو جناب زہرا کو خلق کر کے لینا چاہا، 14 معصومین میں ایک معصومہ کو رکھا ہے، 13 مرد ہیں، ایک خاتون ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے پروردگار عالم کا کہ مردوں کی تربیت کے لیے 13 مرد، لیکن میری ایک فاطمہ اولین سے آخرین تک کی عورتوں کی سیدہ اور سردار ہے۔ جس طرح رسول اللہ مردوں کے لیے سردار ہیں،
رسول اللہ مردوں کے لیے سید و سردار ہے، اسی طرح سے جناب فاطمہ عورتوں کی سیدہ اور سردار ہے۔ رحمت دو عالم جتنی مرتبہ جناب فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا زہرا رسول کے حجرے میں آئے یا رسول اللہ جناب فاطمہ کے حجرے میں آئے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ نبی کی نظر جناب فاطمہ پر پڑتی ہے اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے ہیں۔ قام الیہا، صرف کھڑے نہیں ہوتے، آگے بڑھتے ہیں، جناب زہرا کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ یہ احترام باپ بیٹی کی محبت کی وجہ سے نہیں، جناب فاطمہ کے اس عہدے کی وجہ سے ہے جو اللہ نے زہرا کو دیا ہے۔ رسول مردوں کے سید و سردار ہے، جناب فاطمہ عورتوں کی سیدہ ہیں۔ ایک عہدے دار دوسرے عہدے دار کا استقبال کرتا ہے، احترام کرتا ہے کہ اسی منزل پر جناب فاطمہ اولین سے لے کر آخرین تک 18 سال کی مختصر سی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں 9 سال بابا کے گھر میں، 9 سال شوہر کے گھر میں، لیکن ہر عورت کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے تو شہزادی کونین کی ذات ہے۔ ہم کہیں اللہ تو نے کیوں ایک معصومہ کو بنایا؟ شاید خدا جواب دے گا اس لیے تاکہ کوئی خاتون کبھی مجھ سے آ کر قیامت میں یہ نہ کہہ دے اللہ تو نے سارے ہادی مرد بنائے تھے۔ مردوں کو کیا پتا عورتوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے، عورتوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ اتمام حجت کے لیے اللہ نے 14 معصومین میں ایک معصومہ کو رکھا ہے، اور جناب فاطمہ کی ذات کے اندر انفرادیت رکھی ہے۔ کوئی دنیا میں نام کمالے، کوئی دنیا میں اپنے آپ میں لوگوں کے درمیان ایک بہترین مقام پر پہنچ جائے، منتخب ہو جائے، لیکن معصومین کے درمیان انفرادیت ہے۔ مثال ہے جناب فاطمہ کی، اللہ نے ہر معصوم کو ایک نام دیا، جناب فاطمہ کو 9 نام دیے، باقی القاب ہے، خاتون جنت ہے، خاتون محشر ہے، یہ سارے القابات ہیں۔ سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمہ عورتوں کے لیے سیدہ اور سردار ہے۔ جناب فاطمہ کی ولادت میں انفرادیت دکھائی دیتی، جیسے سارے اماموں کی ولادت ہے۔ اللہ نے اس نور کو جنت میں رکھا ہے، اپنے نبی کو معراج پر بلا کر یہ نور عطا کیا، یعنی جناب زہرا کے ظاہری اعتبار سے دنیا میں آنے کا اہتمام بھی اللہ نے جدا رکھا ہے۔ زہرا کی مختصر سی زندگی ہے، لیکن اس کے اوپر ناز خود پروردگار عالم کے میری ایک فاطمہ کافی ہے ہر خاتون کی تربیت کرنے کے لیے۔ جناب زہرا نے جس طرح سے دیکھیں رسالت اور امامت کے درمیان جناب زہرا کو ایک عظیم ذمہ داری کے ساتھ پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہدایت ہے اور یہ ایک سلسلہ ہدایت ہے۔ رسالت ختم ہو رہی ہے، سارے پیغام آ چکے ہیں، آخری دین آ گیا، آخری شریعت آ گئی، آخری کتاب آ گئی ہے، آخری رسول بھی اس دنیا سے اب جا رہا ہے، یہ دین کامل ہو چکا ہے۔ اب دین لانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دین بچانے والوں کی ضرورت ہے۔ ان دین بچانے والوں کے لیے جناب فاطمہ کی ضرورت ہے۔ شہزادی کونین کا مقام اور مرتبہ لوگوں نے مولا کائنات کا حق رحمت دو عالم کے اس دنیا سے جانے کے بعد دیکھیں قصص الانبیاء میں، قصص الانبیاء یعنی سٹوریز آف پروفٹ، اس کے اندر ابابیل کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، وہ جو چھوٹا سا پرندہ ہے، چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ ہے۔ ابابیل کا لشکر آیا تھا، ابرہا کے لشکر کے مقابلے میں اللہ نے جو اپنا لشکر بھیجا تھا، ابرہا کیا لے آیا ہے؟ ہاتھی لے آیا ہے۔ اللہ نے اس لشکر کے مقابلے میں جب اپنا لشکر بھیجا ہے تو ابابیل کا لشکر بھیجا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، برابری کا مقابلہ ہوتا، ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیجے جاتے، یا اس سے بھی بڑا کوئی جانور بھیجا جاتا، ڈائناسور کو بھیجا جاتا، لیکن اللہ نے انہیں ذلیل کرنا چاہا ہے کہ تم اپنی طاقت بڑی لے کر آ جاؤ، لیکن اگر میرا لشکر ہے تو چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ ہوتا ہے ابابیل، یہ ابابیل کے ذریعے تمہیں صرف شکست نہیں ہوگی، ذلت والی شکست ہوگی۔ یہاں پر ابابیل جب چلی ہے، اللہ کی طرف سے جب اسے حکم دیا گیا، 2 پتھر ان کے پنجوں میں تھے، ایک چونچ میں،
ہر ابابیل کے پاس 3 پتھر تھے. آپ چھوٹے وہ سوچے وہ چڑیا کتنی چھوٹی، وہ پرندہ کتنا چھوٹا ہے، اس کی چونچ کتنی چھوٹی ہوگی، اور اس کے اندر وہ پتھر کتنا چھوٹا ہوگا. لیکن وہ جو ہاتھیوں کا لشکر ہے ابرہہ جو لے کر آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، جب انہوں نے پتھر برسائے، ہر پتھر پر لکھا تھا کہ اسے کس سپاہی پر گرنا ہے، کس ہاتھی پر گرنا ہے. اور جہاں اللہ نے چاہا تھا برابر پتھر وہیں گرا. ایک پتھر بھی ضائع نہیں ہوا، ایک پتھر سے بھی کوئی خطا نہیں ہوئی. جسے ہاتھی پر گرنا تھا وہ ہاتھی پر گرا، جسے سپاہی پر گرنا تھا وہ سپاہی پر گرا. اتنے منظم طریقے سے یہ پتھر ان چھوٹی چھوٹی پرندوں نے کام کیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی تو خطا ہو جاتی، ایک پتھر ادھر ادھر ہو جاتا، کیونکہ جب پتھر برس رہے تھے تو ہاتھیوں میں بھگدڑ مچی، سپاہیوں میں بھگدڑ مچی. ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل کھڑے ہوئے تھے کہ ہاں ہم پر پتھر آ کر گرے، وہ بھاگے، لیکن پتھر ایک بھی ضائع نہیں ہوا، ایک بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. جواب یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے، اگر اللہ کسی کو بھیجتا ہے تو اس سے خطا کا امکان نہیں ہے. ایک چھوٹا سا پرندہ بھی اگر اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے، تو اس سے خطا نہیں ہوتی. ایک پتھر بھی ضائع نہیں ہوتا، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والا پرندہ ہے، اللہ کی مرضی سے کام کر رہا ہے. اگر ایک چڑیا، ایک پرندے سے خطا اور غلطی نہیں ہوتی، جسے اللہ نے یہ کہہ کے بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور وہ نبی بھیجا ہے جو ہماری مرضی کے بغیر کچھ بولتا ہی نہیں ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، کچھ ایسا کرتا ہی نہیں ہے جو نبی کی خواہش ہو. جو کہتا ہے اللہ کی مرضی سے، جو کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے، جو دین پہنچاتے ہیں الہی دین پوری ذمہ داری سے، امانت داری کے ساتھ پہنچاتے ہیں. کیا اس نبی نے خطا کی تھی، غلطی کی تھی علی کو اپنا جانشین بنا کر؟ وہ جس کی ضمانت اللہ لے رہا ہے کہ یہ میری مرضی کے بغیر بولتے نہیں ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے نہیں، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے پوری امانت داری کے ساتھ وہ چیز تم تک پہنچاتے ہیں. وہ نبی اپنے بات کا اگر فیصلہ کر رہا ہے 1.25 لاکھ کے مجمع میں، یہ کہہ کر کہ علم اور تقوی کو بنیاد بنا کر میں اپنا جانشین، اپنا خلیفہ، اپنا وارث، اپنا وصی علی کو بنا رہا ہوں، کیا غلطی ہو گئی تھی؟ کیا رسول اللہ نے جلدی میں بنا دیا تھا؟ کیوں ضرورت پڑی رحمت دو عالم کے اس دنیا سے جاتے ساتھ کہ لوگ اپنے لیے خلیفہ تلاش کرنے لگے؟ نبی کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. اتنا ضروری تھا رسول اللہ کے جیسے ہی پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بنایا تھا. کم سے کم 1.25 لاکھ امتی چھوڑ کر جانے والا نبی ہے، اور لوگوں نے، اتنے سارے لوگوں نے نبی کے احسانات کو بھی بھلا دیا، نبی کی باتوں کو بھی بھلا دیا، نبی کے جانشین کو بھی بھلا دیا. اگر لوگوں نے مل کر اجماع کر کے کسی کو خلیفہ بنایا تو نبی کے جانے کے بعد سارے اسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. بہت زیادہ دن تو نہیں ہوئے، مولا علی کو اگر بنایا ہے اپنا جانشین، مولا بنایا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو صرف ہمارے یہاں موجود ہے. بڑے سینکشن لگنے کے بعد، بڑی پابندی، بڑی کٹوتی ہونے کے بعد، بڑی کتابیں جلا دینے کے بعد بھی مستند ترین حدیثوں میں سے یہ ایک حدیث ہے جو عالم اسلام میں سب کے پاس موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور پھر رسول اللہ کے جاتے ساتھ کتنے دن ہوئے ہیں؟ 18 ذی الحج کو بنایا ہے، ذی الحج کے 12 دن ہے، محرم کے 30 دن، 28 سفر کو تو رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے. کل ملا کر رف کیلکولیشن کے حساب سے 70 دن بنتے. 70 دن کے بعد کس کا تقوی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ امیر المؤمنین سے بہتر ہو گیا، کس کا ایمان اتنا زیادہ بڑھ گیا، کس کا علم اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ لوگوں نے رسول اللہ کے بنائے ہوئے کا ساتھ نہیں دیا.
کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے نبی بھی آیا، اللہ کی طرف سے دین بھی آیا، اور رسول اللہ نے پوری امانت داری کے ساتھ سب کچھ پہنچایا۔ پھر لوگوں کو اصلاح رسول کرنے کی ضرورت پڑی، اپنا خلیفہ خود بنانے کی ضرورت پڑی۔ قربانی دی ہے جناب فاطمہ نے، علی کے حق کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو علی پر قربان کیا ہے، ولایت پر قربان کیا ہے۔ جناب فاطمہ پوری طرح سے سیرت اور سنت ہر خاتون کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ عمل ہے۔ دیکھیں رسول اللہ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرا حصہ ہے۔ حصہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا حصہ رحمت ہے۔ اگر فاطمہ کو اذیت ہوگی تو رسول کو اذیت ہوگی، رسول کو اذیت ہوگی تو یہ اذیت اللہ تک پہنچے گی، یہ ناراضگی خدا تک پہنچے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ یرضی لرضاک یا فاطمہ، اے فاطمہ جس نے آپ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ وَيَغْضِبُ لِغَضَبِكَ یا فاطمہ، جس نے آپ کو غضبناک کیا، جس نے آپ کو ناراض کیا، اس نے صرف آپ کو ناراض نہیں کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ خدا کی رضا، خدا کی ناراضگی جناب زہرا سے ہو کر گزرتی ہے۔ جناب فاطمہ نے، دیکھیں یہ اصول بھی، آپ شہزادی کونین کی ذات مبارک 18 سال مختصر زندگی ہے، لیکن اگر ہم پوچھیں بی بی آپ کو دنیا میں کچھ پسند ہے؟ یہ 18 سال جو آپ نے دنیا میں گزارے، تو جناب اگر کسی پر اتنا ظلم ڈھایا گیا ہو وہ دنیا کو پسند نہیں کر سکتا، وہ دنیا میں کبھی آنا نہیں چاہے۔ انسان کو کہیں اذیت ہوتی ہے نا، وہ اس جگہ پر جانا نہیں چاہتا۔ اس دنیا میں جناب فاطمہ پر اتنا ظلم ہونا یہ چاہیے تھا، زہرا پلٹ کر اس دنیا کی طرف نہیں دیکھتی، لیکن جناب زہرا کہتی ہیں جہاں میرے حسین کی فرش عذاب بچتی ہے، جہاں میرے بچوں کا ذکر ہوتا ہے، میں وہاں ضرور آتی ہوں۔ کیا پسند کیا؟ یہ دنیا پسند کرنے لائق تھی جناب فاطمہ کے لیے، جہاں اتنی حق تلفی ہوئی، جہاں اتنا ظلم ہوا بابا کے اس دنیا سے جانے کے 3 دن کے بعد۔ اگر ہم پوچھے بی بی آپ نے کچھ پسند بھی کیا، تو جناب فاطمہ کی حدیث موجود ہے، ہاں زہرا نے 3 باتوں کو پھر بھی دنیا میں پسند کیا۔ التلاوت کتاب اللہ، النظر علی وجہ رسول اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، التلاوت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا پسند، النظر علی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا پسند، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، خرچ کرنا پسند ہے۔ آپ محسوس کریں گے ہر جملے میں آخر میں اللہ دکھائی دے گا، کتاب اللہ، رسول اللہ، سبیل اللہ۔ جو پسند کیا اپنے لیے نہیں، اللہ کی کتاب ہے اس لیے پسند ہے، اللہ کا رسول ہے، باپ بیٹے کی حیثیت سے نہیں کہا کہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا پسند ہے، رسول اللہ کے چہرے کی طرف نظر کرنا پسند ہے کیونکہ اللہ کا رسول ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، بہت سے راستوں میں انسان کو پسند ہوتا ہے کہ وہ خرچ کرے، لیکن جو اللہ کی راہ ہے، جو سبیل خدا ہے، اس میں خرچ کرنا، اور کچھ روپیوں کو خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، جناب فاطمہ نے اپنا سب کچھ اس راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ جناب زہرا کی قربانیوں کے بعد ان کے بیٹوں کی قربانیاں ہیں، 11 نسلیں رسول اللہ کی اسی دین پر قربان ہو گئی ہیں۔ جب اللہ کے لیے جناب فاطمہ نے پسند کیا تو اللہ نے بھی جناب فاطمہ کو اتنا پسند کیا کہ اب اللہ راضی نہیں ہوتا جب تک فاطمہ راضی نہ ہو۔ اللہ کی رضا جناب فاطمہ کی رضا کے ساتھ جوڑ دی گئی۔ شہزادی کہتی ہیں بیوی سے اگر پوچھا جائے کہ انسان کامیاب کب ہوتا ہے، اور جو اس دنیا میں آیا ہے وہ کامیاب ہی ہونا چاہتا ہے، جس راہ میں بھی وہ ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جناب فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں کہ شہزادی آپ کی نظر میں کامیابی کیا؟ ایک تو کامیابی حدیث قصہ میں ہم دیکھتے ہیں مولا علی کامیاب ہے، ان کے شیعہ کامیاب ہیں،
اب اگر جناب زہرا سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں کامیابی کہاں ہے، بی بی کہتی ان السعید حق السعید کل السعید من احب علی فی الحیات ہی. ان السعید، یقیناً سعید وہ ہے، سعید کہتے کامیاب کو. ان السعید حق السعید کل السعید، یقیناً کامیاب وہ ہے، حق کے کامیابی یہ ہے، کمال کامیابی یہ ہے، انتہائی کامیابی یہ ہے، من احب علی فی الحیات ہی بعد ممات ہی، جو علی سے محبت کرتا ہے علی کی حیات میں بھی اور علی کی حیات کے بعد بھی. اور اس کے بعد کہا ان الشقی حق الشقی کل الشقی من ابغض علی فی الحیات ہی بعد ممات ہی، سب سے بڑا شقی وہ ہے، بد نصیب وہ ہے، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا وہ ہے من ابغض علی، جو علی سے بغض رکھتا ہے، علی کی حیات میں بھی اور علی کی حیات کے بعد بھی. اور آپ دیکھیں گے مولا کائنات سے جنہوں نے محبت کی، وہ صرف 63 سالہ زندگی کا معاملہ نہیں ہے، مولا کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو علی کی محبت میں سزائیں دی گئی. مولا کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار، عقیدت کا اظہار کیا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کیا ہے. مولا علی کے جانے کے 10 سال کے بعد جناب حجر ابن ادی، 20 سال کے بعد جناب میثم تمار، علی ہی کی محبت میں جناب سکیت 200 سال کے بعد، مولا علی کی اس دنیا سے جانے کے 200 سال کے بعد متوکل نے ابن سکیت کو صرف ایک جملے پر، میرے بچے کیا علی کے بچوں سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے؟ جناب سکیت نے کہا تو علی کے بیٹوں کی بات کرتا ہے جو امام برحق ہیں، جو حجت خدا ہیں. علی کے گھر میں ایک قمبر رہتا ہے جو علی کا غلام ہے، اس کے پیر کی جوتی کی خاک کے برابر بھی تیرے بچے نہیں ہیں. یہ بات پسند نہیں آئی، شہید ہو گئے 200 سال کے بعد. تو جو علی سے محبت کرتا ہے علی کے حیات میں یا علی کے اس دنیا سے جانے کے بعد، جو علی سے بغض رکھتا ہے، چاہے علی کے وجود، ظاہری وجود ہونے کی بنا پر جب علی اس دنیا میں ہے، یا علی کے اس دنیا سے جانے کے بعد، سال ہا سال تک لوگوں نے مولا علی سے بغض رکھا، یہاں تک کہ شام کے بازاروں میں یہ اعلان کیا گیا جس کو علی کا بدلہ لینا ہے، ہم علی کے بیٹوں کو تو نہیں، علی کی بیٹیوں کو لے کر آئے ہیں، جسے بدلہ لینا ہے، جسے بدر و احد کا بدلہ لینا ہے، وہ پتھر مارے. اور لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے. مولا کائنات کی ذات حق اور باطل کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان اللہ کے رسول نے معیار بنایا تھا. ان کی محبت کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے. لوگوں نے چھوڑ دیا مولا کائنات کو. رسول خدا کے بعد 25 سال مولا علی نے صبر کیا، اپنے آپ کو قربان کیا زہرا نے. رسول کے جنازے کو جیسے ہی 2 دن تک نبی کا جنازہ رکھا رہا، مولا کائنات نے ابھی دفن کیا ہے، ابھی غم تازہ ہے اور دروازے پر دستک ہو رہی ہے. فاطمہ علی کو ہمارے حوالے کرے، اس لیے کہ جسے خلیفہ بنایا گیا ہے اس کی بیعت کروانی ہے. سب نے بیعت کر لی، علی سے بیعت کروانی. زہرا کو معلوم ہے علی کبھی باطل کی بیعت نہیں کریں گے. جناب فاطمہ کہتی نہیں، میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی. 3 مرتبہ دروازے پر لوگ آئے. جناب زہرا نے کہا اپنے وقت کے امام کے دفاع میں جیسے مولا علی نے رسول اللہ کا دفاع کیا، چونکہ رسول مولا علی کے سید و سردار تھے، مولا کائنات امام وقت ہیں، جناب فاطمہ نے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام پر قربان کیا. دروازہ نہیں کھلا، لوگوں نے کہا ہم آگ لگا دیں گے. 3 دن کے بعد جہاں رسول جیسا باپ گزرا ہے، فاطمہ جیسی یتیم بیٹی ہے، کسی نے پرسہ نہیں دیا، اپنے معاملات کو سدھارا ہے، خلافت کا انتظام کیا اور اس کے بعد مولا علی سے بیعت مانگنے آئے. یہاں تک کہ لکڑیاں جمع ہونے لگی رسول کی بیٹی کے دروازے پر. لوگ جہاں پرسہ دیتے ہیں، تعزیت دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، کوئی رسول کی بیٹی کو تعزیت دینے نہیں آتا.
लकड़ियां जमा की गई, आग लगाई गई, जलता हुआ दरवाजा, पुराने जमाने का लोहे का दरवाजा, जलते हुए दरवाजे को धक्का देकर गिराया। ए काश इंतजार कर लेते, वो पूरा दरवाजा जल जाता। नहीं, लेकिन दरवाजे को धक्का देकर फातिमा हिजाब के लिए उसी दरवाजे के पीछे खड़ी थी। ऐसा पीस दिया है दर और दीवार के दरमियान। शेख अब्बास कुम्मी कहते, ये जुमले शेख अब्बास कुम्मी के हैं बैतुल अहज़ान में। दर और दीवार के बीच में जनाब फातिमा को पीस दिया और जनाब ज़हरा ने आवाज दी, अबुल हसन, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। फिजा मुझे संभालो, में उठने के काबिल नहीं रही। जलता हुआ दरवाजा फातिमा पर है, फातिमा दरवाजे के नीचे है। बच्चे ज़हरा के देख रहे हैं। फिजा और बच्चों की मदद से वो दरवाजे को हटाया, क्योंकि जैसे घर में दाखिल हुए इतना मौका अली को नहीं दिया गया कि फातिमा को आके दरवाजे के नीचे से उठाए। अली के गले में रस्म डाली गई, अली को घसीटते हुए ले जाने लगे। इस मंजर को देखा फातिमा ने बच्चों की मदद से, फिजा की मदद से वो जलता हुआ दरवाजा हटाया और उसके बाद उठकर अपने जख्मों को भूलकर आगे बढ़ी। कहा, खल्लु अबल हसन, मौला अली के कमर में जो पट्टा था उस पर हाथ रखा, नहीं ले जाने दूंगी। फातिमा कयामत तक अली को, क्योंकि जानती है बैत कराने ले जा रहे हैं और अली कयामत तक बैत नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो इसी हंगामे में अली को कत्ल कर दे। ज़हरा अपने जख्मों को भूल कर, उसी जख्मों के साथ भूल तो नहीं सकती है, अभी ताज़ा जख्म है। मौला अली के कमर पे हाथ डाला, नहीं खल्लू अबल हसन, नहीं ले जाने दूंगी। ये मलून कहता है कि मैंने अपना ताजियाना हवा में लहराया, कुनफुस से कहा कि ताजियाना मार। एक ताजियाना कुनफुस ने मारा, एक ताजियाना खुद इसने मारा और हाथ में न्याम के अंदर तलवार थी, उसे ज़हरा के पहलू पे मारा। कहते हैं बिन्ते रसूल जमीन पर गिरी, अली का दामन छूट गया। मौला को घसीटते हुए मस्जिद में ले आए। अब भी फातिमा यहाँ पर कहती है कि फिजा मेरे बाबा का मामा लाना, आज मैं बद्दुआ करूंगी। ये रसूल के इस दुनिया से जाने के 3 दिन के बाद बेटी के साथ हो रहा है। जनाब फातिमा ने अमामा सर पे रखा, कहा अली को छोड़ो वरना मैं बद्दुआ करूंगी। मस्जिद नबवी बुलंद होने लगी। लोगों ने कयामत के आसार देखे, घबरा गए कि अगर अभी फातिमा बद्दुआ कर देंगी तो सच में कयामत ना आ जाए। लिहाजा अली की रस्म को खोला। मैं कहूँ फातिमा अब तो बड़ी कामयाब हो गई, अपने जमाने के इमाम को बचा लाई। वो ज़ैनब होगी जो 70 कदम के फासले से देख रही होगी इमाम के गले पे खंजर चल रहा है। अजरखो मालल्लाह। अजीज़ो फातिमा जब तक जिंदा रही, बीमार रही, जख्मी रही, आखिरी जुमले मजलिस तमाम है, जब तक जिंदा रही कभी बैतुल हुज़्न में जाके रोती थी, जन्नतुल बकी में रोती थी, लेकिन जब इतनी बीमार हुई कि अब घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन रोती तो थी। या बते कह के फरियाद तो करती थी, सुबतलैया मसाइबुन कह के फरियाद तो करती थी। उस दरवाजे पर बैठकर रोती थी जो दरवाजा ज़हरा पर गिराया गया था। जनाब फिजा कहती, शहजादी देखा नहीं जाता जिस तकलीफ से आप इस दरवाजे पे बैठ के रोती हैं। मुसल्ले पे रो लिया करे, मेहराब इबादत में रो लिया करे। ज़हरा जवाब देती है, तुम्हें पता है फिजा, यहाँ मुझे मेरे मोहसिन की खुशबू महसूस होती है। फातिमा उस दरवाजे पर बैठकर मोहसिन को याद करके गिरिया करती है। सियालुमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबी यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। खुदाया तेरी तमाम दरअज़मत और जलालत का वास्ता हम सब से हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। मुंतक़िम खून हुसैन, मुंतक़िम ज़हरा, वारिस गम, वारिस फ़र्श अज़ा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।
جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ، مومنین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں جنگ و جدال ہے اسے امن اور امان میں تبدیل فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی از غیب مدد فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، وقت کے فرعونوں کو نیست و نابود فرما، خدایا چہاردہ معصومین کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، مر جانے کے بعد معصومین کی شفاعت نصیب فرما، تو مسبب الاسباب ہے، پروردگارہ جنت البقی کی دوبارہ تعمیر کے اسباب مہیا فرما، اللہ اپنی آخری حجت کو اذن ظہور عنایت فرما، نسلاً بعد نسلاً حضرت کے بہترین شیعوں میں شمار فرما، قلب مقدس امام زمان کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، اس مجلس کو جناب فاطمہ اور ان کے فرزندوں کی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو، اسما میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو، زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو، اسما میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو، آواز دی زہرا نے عجب درد میں رو کر، آ جاؤ مدد کو میری اے زوج جعفر، ہوں سخت مصیبت میں علی کو تو صدا دو، اسما میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو، زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو، اسما میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو، اسما مجھے دربار میں ظالم نے بلایا، کیا تم کو خبر ہے کہ مجھے کتنا رلایا، میں کہتی رہی سب سے میرا حق ہے دلا دو، اسما میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو، زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو، اسما میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو، ظالم نے جو اسما میرے گھر کو ہے جلایا، پھر زخمی ہوا پہلو میرا درد بڑھایا، پھر شور ہوا ان میں سے اس در کو گرا دو، اسما میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو، زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو، اسما میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو، میں وہ
مجھ سے رونے نہ دیا ہے. رونے کے لیے گھر تھا وہ مسمار کیا ہے, اور اس پر ستم کہتے ہے گھر میرا جلا دو. اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو. زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو. اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو. رسی سے گلا جکڑا لینوں نے علی کا, دروازے کے پیچھے تھی دبی فاطمہ زہرا. حسنین کو آواز دی مادر کو اٹھا دو. اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو. زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو. اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو. غم اپنا بھلا کر یہ کہا بی بی نے در پر, لے جاؤ گے حیدر کو تو آ جائے گا محشر. اے ظالم اب اور اذیت نظر آ دو. اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو. زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو. اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو. کیوں اجر رسالت کا صلہ ایسا دیا ہے, امت نے میرے ساتھ ستم کیسا کیا ہے. میں کون ہوں اے کاش کوئی اتنا بتا دو. اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو. زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو. اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو. اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو. حسین 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 حسین. آپ سب سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
قل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم پروردگار عالم یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور جو بھی یہاں اہل بیت اور تیرا ذکر کیا گیا ہے، جو بھی اذکار ادھر پڑھا گیا ہے پروردگار، وہ تیری عظیم بارگاہ میں قبول فرمانا۔ پروردگار عالم یہ سب اذکار ہم نذران عقیدت کرتے ہیں پنجتن پاک کی بارگاہ میں، 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا، اسیران کربلا کی بارگاہ میں، عطرت رسول، عطرت اہل بیت کی بارگاہ میں، 1,24,000 پیغمبروں کی بارگاہ میں، جناب عبد المطلب علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب امینہ بنت وہاب کی بارگاہ میں، جناب خدیجہ بنت خولید سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا مادر ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا مادر امام زمانہ کی بارگاہ میں، جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہا خواہر امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا خواہر امام نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جناب فضہ سلام اللہ علیہا کنیزہ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور تمام وہ عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں اور بچانے میں قربانی پیش کی ہے۔ یہ نذرانے کا جو بھی ثواب حاصل ہو، ہم کل مرحوم مومن اور مومنات کے ارواح کو اصال کرتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تلک دنیا سے رحلت ہو گئے ہیں۔ پروردگار بالخصوص بانی محفل کے مرحومین کو ہم اصال کرتے ہیں، شرکت کرنے والے مومنہ کے مرحومین کو اصال کرتے ہیں، تمام مرجع عالم دین آیت اللہ ذاکرہ نوح خان کی ارواحوں کو کرتے ہیں۔ وہ مرحومین جس کا کوئی دعا یا فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو، اس کو ہم اصال کرتے ہیں۔ پروردگار وہ مرحومین جس کی آج قبر کی پہلی رات ہے، پروردگار اے غفور الرحیم ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمانا، ان کی جو بھی فرائض باقی رہ گئے تیری رحمت کے صدقے میں اسے برطرف فرمانا، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرمانا، ان کی قبر سے بہشت کے دروازے کھول دینا، ان کی برزخ کو جنت کے ایک باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، پل صراط بجلی طرح کی پار کرا دینا، محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر پینا نصیب فرمانا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس علیہ السلام کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ پہ عطا فرمانا، ان کے سوال جواب آسان فرمانا، قیامت کے دن کفن کے ساتھ عزت کے ساتھ محشور فرمانا، اور جنت الفردوس میں اہل بیت سے کی ہم نشین عطا فرمانا۔ پروردگار عالم ہماری بھی آنے والی موت کی منزل
کو آسان فرمانا، ہمیں مغفرت والی موت عطا فرمانا، ہمارا خاتمہ خیر پر فرمانا، ولایت کی دولت کے ساتھ ہمیں دنیا سے رحلت فرمانا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا مظهر الإيمان
السلام عليك يا قاطع البرهان، السلام عليك يا إمام زماننا، هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.